الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. برادران اسلام ذی العز والاحترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو. اس میں کئی ایک مضمون ہے، مجھے ایک ہی مضمون کہنا بہت کم ہے. اس میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، پہلے آیت کے مفہوم کو سمجھنا. نماز اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک بہانہ، ایک راستہ. نماز کے ذریعہ سے ہم اللہ سے لینے والے ہیں. صحابہ کرام کے جب کام ادھورے رہتے تھے، اس کو پورا کرنا چاہتے تھے تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. بڑے بڑے مسائل کو صحابہ نے نماز کے ذریعے سے حل کیا. آج ہمارے سر کا درد نماز سے نہیں جاتا، دوا پہ دوا کھاتے ہیں کے باوجود نہیں جاتا، بڑے بڑے آرام ملتا. پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز میں کمی ہے. وہ نماز نہیں ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، وہ کیفیت نماز میں ہے. حالانکہ نماز میں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی پڑھتے ہیں، صحابہ بھی وہی پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہوئے جو قرآن مجید ہوئی، التحیات ضرور، یعنی ساری چیزیں، جتنی چیزیں صحابہ پڑھتے تھے اتنی چیزیں ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل ختم نہیں ہوئے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ نماز کو ہم خوشی اور خضوع سے نہیں لکھتے. نماز کو مکمل جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے ہماری نماز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول نئے نئے اسلام لائے تھے. مسجد میں آیا اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھی. فرمایا وہ نماز نہیں، پھر پڑھو. پھر پڑھی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ آپ نے لوٹایا. تیسری بار فرمایا کہ ہاں تم نے نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز کے اندر کمی ہے. صحابہ کرام بڑے بڑے مسائل کو اپنی نماز کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز توڑ دی اس نے دین کو گھاٹ دیا. اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا. صاحب نصاب کا زکوٰۃ فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی زکوٰۃ کا ذکر اکثر جگہوں پر قرآن میں کیوں آیا ہے؟ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی سوچ سکتا ہوں. اور قرآن پڑھتے اس میں یہ لکھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایسا کیوں اکثر جگہوں پر؟ میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ہے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ بات بولی ہے. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے لینے والے بنیں، اور جب ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے تو ہم زکوٰۃ کے ذریعے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے والے بنیں. یہی اس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا پیغام ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے فرمایا مجھے قرض حسنہ دینا. قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری زمین، پوری کائنات اس کی ہے، پورا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان اللہ نے بنایا. 29ویں پارے کی دوسری آیت کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اٹھا کر.
الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، ایک نہیں۔ آج کے سائنس کا کہتے 5 آسمان، 5 آسمان میں 7 آسمان۔ قرآن کہہ رہا ہے 7 سماوات، 7 آسمان۔ اور جتنا زمین سے لے کر آسمان کے درمیان آپ خلا دیکھتے ہیں خالی جگہ، اسی طرح ہر آسمان کے درمیان۔ اب آسمانوں پہ کون کون سی مخلوق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چاند سورج ستارے یہ زمین سے بہت پہلے ہے، یہ آسمان سے بہت پہلے ہے، یہ آسمان کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے چاند پر جھنڈے گاڑ دیے، اس میں شک نہیں ہے، سائنسدانوں نے ایسا کام کیا ہوگا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آسمان سے بہت پہلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا، پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا میں جبریل، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاں مجھ سے کہا گیا ہے کہ جب وہ آئیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو اگر یہ چیزیں چاند سورج ستارے آسمان کے اندر مان لیے جائیں تو آج کے دور کا سائنسداں کیسے جا سکتا ہے؟ جبکہ پیغمبر اسلام جن کے صدقے میں اس پوری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، ان کو اجازت لینی پڑی، ان کو رکنا پڑا، ٹھہرنا پڑا، تو آج کے دور کا سائنسداں نہیں جا سکتا۔ تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ چاند سورج ستارے ہزاروں کلومیٹر پہلے آسمان کے اندر نہیں ہوتے، وہ ہماری نگاہوں سے نظر آتے ہیں دوری کی وجہ سے کہ آسمان کے اندر۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے مجھے قرض حسنا دو۔ قرض حسنا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ 7 زمینیں اللہ نے بچھائی ہیں، ایک نہیں 7 پلیٹیں۔ اس 7 زمینوں کو اللہ کو بچھانے، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی صلاحیت کے مالک اللہ نے تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان عقل مند ہو، بڑے سے بڑا عقل مند ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مبشر ہو، محدث ہو، اس کو بھی نیند آتی ہے۔ کوئی جانور ہو اس کو بھی اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے۔ اللہ فرماتے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی۔ تو اتنی طاقت اور صلاحیت کے مالک، 7 زمینوں کو بچھانے والے، آسمانوں کو بنانے والے، چاند سورج ستاروں کی اتنی ساری مخلوق، 1 کم 18,000 اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ فرماتے مجھے قرض حسنا تو کیا مانگا؟ مطلب یہ ہے اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ سے تم اللہ سے لینے والے بنو، زکوٰۃ کے ذریعہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے والے بنو، ان کو دینا ایسا ہے جیسا کہ مجھے دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بینک کھلتے ہیں، مہینہ سے مہینہ، سال سے مہینہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ غریبوں کا لے کر کب بوریا بستر باندھ کر بھاگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو، تم ایسے بینک میں جمع کر رہے ہو کہ وہاں کبھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، وہاں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی لے کر بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر دو، وہی قرض حسنا ہے میرے لیے۔ مجھ سے آ کر لے لینا، ان کو دینا، مجھ سے آ کر لے لینا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ صحابہ کرام نے اپنے دور کے اندر راہ خدا میں بے شمار خرچ کیا، اپنے جان کو بھی لگایا، اپنے مال کو بھی لگایا، اپنی عزت اور آبرو کو بھی داؤ پر لگا دیا اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چندے کی اپیل فرمائی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں راہ خدا میں؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے بچوں کے کھانے پینے سے بچ جائے
سال 6 مہینہ کا ذخیرہ رکھ لو، ایک فصل کا ذخیرہ رکھ لو، جو بچ جائے اس کو تم اپنے غریب بھائیوں پر خرچ کر دو، اس کو اپنے غریب بھائیوں پر خرچ کر دو۔ صحابہ کرام اس چیلنج کو قبول کرنے والے تھے۔ ایک موقع آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، ہر صحابی رسول اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آپ دیکھ لیجیے، اور کوئی موقع اس طرح کا دیکھ لیجیے، آپ ساری کتابیں اٹھا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، ہر صحابی رسول اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل اثاثہ لے کر آئے، یہاں تک کہ گھر کے اندر جو جھاڑو استعمال ہوتا تھا اس کو بھی لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے عمر سے بھی پوچھا، ابو بکر سے پوچھا کیا ہوا؟ عمر نے کہا میں نے آدھا مال چھوڑایا۔ ابو بکر سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑایا، یعنی اس کی برکت کو چھوڑایا۔ تو اس آیت کے چیلنج کو، جو تمہاری ضرورت ہے کھانے کی بچ جائے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دو، اس آیت کے چیلنج کو قبول کرنے والے لوگ دنیا میں تھے۔ جبریل علیہ السلام اس موقع پر آئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ ٹاٹ یعنی بورا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بورا کہتے ہیں، ٹاٹ پہن کر آئے، بورا پہن کر آئے، کپڑے کی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل وہ فرشتہ ہے جو سب سے بڑا سید الملائکہ ہے، سید فرشتوں کا سردار ہے، افسر ہے۔ تمام نبی و رسولوں پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ٹاٹ پہن کر آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل نے کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ لباس جو میرے تن پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ہی نہیں پہنا، بلکہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی لباس پہن لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر آپ کے پاس آئے تھے تو ٹاٹ پہن کر آئے تھے، اپنے جسم کا کپڑا بھی دے دیا اللہ کے راہ۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر کی سنت ادا کرو، تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہی لباس پہنو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت بنائی ہے، جنت کے فرشتے سے فرمایا میں نے جنت بنائی ہے، ذرا دیکھ لیں۔ وہ چلتا رہا، جبریل کو بھی حکم ہوا کہ جنت دیکھ لیں۔ ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب دونوں ڈھک جائیں، پورب پچھم پوری کائنات بلکہ سمٹ جائے۔ 70,000 برس جنت میں چلتے رہے، تھک کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا جنت دیکھ لی؟ کہاں دیکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا ابھی تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر 70,000 یا 70 سال تک وہ چلتے رہے، پھر ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا جنت دیکھ لی؟ فرمایا دیکھ لیا۔ فرمایا جو تم نے دیکھا تھا یا دیکھا ہے وہ ابو بکر کی جنت کا صرف صحن ہے، ابو بکر کی جنت کا صرف صحن ہے، ان کا گھر نہیں ہے، برآمدہ ہے صرف اس کے گھر کا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستوں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، ایک ہاتھ ایک پیر سے معذور تھا، ایک ہاتھ ایک پیر سے معذور تھا۔ ہر صحابی رسول اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر آیا، ان کو بھی معلوم پڑی یہ بات کہ اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل فرمائی، ہمارے اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے کچھ کام دے دو۔ اس یہودی نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم تو خود دوسرے کے محتاج ہو، دوسرا کوئی تمہاری مدد کرے تو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، تم خود ایک آدمی کے محتاج ہو، تم کام کیا کرو گے؟ فرمایا پھر بھی تم میرے لائق کوئی کام ہوتے نہیں۔ کہا فلاں باغ میں چلے جاؤ، وہاں ڈول اور رسی ہے، کنواں بھی ہے، کنویں سے پانی نکال کر کھجوروں کے پیڑ کو پانی دو، ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہے نہیں میرے پاس، کم ہے، 10 ہے تو اس میں سے ایک ہی روپیہ اللہ کے راستے میں لگا۔ کم زیادہ اللہ نہیں دیکھتا، اخلاص دیکھتا، دل دیکھتا۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، لاکھوں روپیہ ہے،
لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ بیکار ہے۔ لوگ فیاض تو کہیں گے، گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں اس کا نام تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں لکھا جائے گا، اسے کچھ ملے گا نہیں۔ کہا جائے گا تم تو اسی لیے خرچ کیے تھے، نہر بنوائے تھے، لوگوں کے پانی پینے کے نل گڑوائے تھے، راستے بنوائے تھے، سڑکیں بنوائی تھی، اس لیے کہ لوگ تم کو فیاض کہیں، تم دنیا میں کہیں جاتے، اسی لیے تم نے کام کیا تھا، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ تو صحابی رسول گئے، ایک ڈول پانی نکالتے تھے، ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے، منہ سے کھینچتے تھے، ایک ہاتھ ایک پیر سے مار کے مٹھی بھر کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں یہودی کے باغ میں میں نے محنت اور مزدوری کر کے یہ کھجوریں لائی ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ مسجد نبوی میں غلے کا ڈھیر لگا ہوا، روپے پیسے کا بھی ڈھیر تھا، جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ یا بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، جو مال رکھا ہوا ان پر پھینک دے، پھیلا دے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کھجوروں کی برکت سے ان تمام لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرما دے گا، اللہ قبول فرما دے گا۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس مٹھی بھر کھجور والے نے محنت سے، اخلاص سے، اپنے پسینے کی کمائی دل سے اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وہ مقام عطا کیا، وہ منشا ظاہر کی میرے دوستوں، دوسروں کے بارے میں نہیں ظاہر۔ تو ہمیں نہ سوچے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہم کیا دیں مسجد کے اندر، دین کے لیے کیا خرچ کریں، مدرسوں میں کیا لگائیں، غریبوں کو کیا دیں، تھوڑے میں سے تھوڑا دیں، تھوڑے میں سے تھوڑا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان کتابوں کے اندر آتا ہے، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا ہے مگر تھوڑا سا، آپ پوچھ کر چلے گئے۔ ایک سائل آیا، اس نے کہا کچھ کھانے کے لیے حضور دے دو۔ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر اسلام کے لیے رکھو تھوڑا سا، کئی دنوں سے فاقہ ہے، اللہ کے رسول خود کئی دنوں سے کھائے نہیں تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے عذر ظاہر کر دیا۔ جب وہ پکانے کے لیے گئی، تاپ میں وہ گوشت کو نکالنے کے لیے دیکھا تو وہ پتھر بن گیا تھا۔ کیا بن جاتا تھا؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ زحا کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سائل کے لباس میں کوئی فرشتہ رہا ہو جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آیا ہو کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے سائل کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، سائل کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، نہیں ہے تو محبت سے اس کو چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں میرے دوستوں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ لوگوں نے مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، یہاں تک کہ اپنی عزت سے ان دین پر لگایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے سنا ہوگا، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا، بڑے نیک تھے۔ پہلے وہ ایک پہلوان تھے، شاہی دسترخوان سے روٹی کھاتے، ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، ایک دنیا دار انسان تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولاً ایک دنیا دار انسان تھے، شاہی دسترخوان سے روٹی کھاتے تھے، وظیفہ مقرر تھا، شاہی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص نے ان سے لڑنے کا اعلان کیا، اس کتابوں کے اندر ہم بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھے شخص نے ان سے لڑنے کے لیے اعلان کر دیا، بادشاہ تک بات پہنچی، شاہی پہلوان تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کون بوڑھا شخص ہے جو میرے پہلوان سے لڑنا چاہتا ہے؟ وقت متعین کر دیا گیا، وزراء، بادشاہ خود بنفس نفیس اور تمام عمائدین و شاہ، معزز لوگ، آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ وہ بوڑھا شخص جب میدان میں اترا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، ہل رہا تھا، اتنا کمزور، اتنا نحیف، ناتواں، دبلا پتلا۔ وہ
پہلوان بھی جنید بغدادی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بوڑھا شخص مجھ سے کیسے لڑے گا۔ وہ بوڑھا شخص جنید بغدادی کے قریب آیا، اس نے کہا جنید تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں، کہاں نہیں آتا، میں تو کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں، شاہی محل میں رہنے والے چھوٹے لوگوں کو کیا جانتا ہے نا۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہوں تو عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، نبی کے خاندان کے لائق یہ بات نہیں ہے، ہاشمی گھرانے کے لوگ بھیک نہیں مانگتے، ہاشمی گھرانے کے لوگ۔ اگر میں کسی سے کہتا ہوں میں 3 دنوں سے فاقے ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اگر یہ کشتی تم ہار جاؤ جو انعام تمہیں ملنا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ جنید بغدادی نے بھی سوچا کہ یار دنیا تو میری بن گئی ہے، مجھے کمی کس بات پر، آج تک تو میں دنیا کو لوٹتے آیا ہوں، شاہی دسترخوان سے روٹی کھا رہا ہوں، میرے پاس کمی کس چیز کی ہے، اگر میں ہار جاتا ہوں تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھ سے خوش ہو جائے۔ جنید بغدادی نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ بوڑھا شخص ان پر چڑھ گیا۔ جو انعام اس بوڑھے شخص کو ملنا تھا، جو جنید بغدادی کو ملنا تھا، اس بوڑھے شخص کو مل گیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا جنید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یقیناً قیامت کے دن میدان حشر میں تم سے خوش ہوگی کہ تم نے میرے گھرانے کے لوگوں کو فقر و فاقہ سے بچایا، غربت سے بچایا، بھیک مانگنے سے بچایا۔ جنید ہونے بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کو سوچ کر، دین کو سوچ کر اپنی عزت کو بھی داؤ لگا، اپنی عزت کو۔ شاہی پہلوان تھے، ان کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، نام تھا ان کا سماج اور معاشرے کے اندر، لیکن اپنی عزت کو کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری رسوائی آئی، میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، دنیا تو بن گئی ہے۔ انہیں باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔